اگرچہ عمران نے اسی رات فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ رات کو یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سیکیورٹی اس قدر سخت تھی اور کوئی قیدی فرار کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن عمران نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ شام کے وقت وہ کوٹھری میں پتھر کی بینچ پر لیٹ کر اپنے فرار کا منصوبہ بنائے گا۔ فرار کا صرف ایک ہی مرحلہ باقی رہ گیا تھا اور وہ خطرناک مرحلہ تھا، اور یہ مرحلہ کھاری کے سمندر کو تیر کرنے کا مرحلہ تھا۔ اگرچہ عمران بہت اچھا تیراک تھا اور فوج میں کئی میڈل بھی حاصل کر چکا تھا، لیکن اسے ایک خیال سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر عین وقت پر یہ تیل دھوکہ دے گیا اور اس کی بو خوفناک شارکوں اور مگرمچھوں تک نہ پہنچی تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اسے یہ خطرہ ہر حال میں لینا ہی تھا۔ تیل کی شیشی کو اس نے اپنے پاس لیٹرین کے 4 فٹ اونچی دیوار کے کموڈ کے پاس رکھ لیا۔ وہ دعا مانگنے لگا کہ رات کو پوچھ گچھ کے لیے کوئی نہ آئے، ایسی صورت میں وہ رات کو فرار نہیں ہو سکے گا۔ خدا کا بڑا کرم ہوا، اس رات بھی کوئی پوچھ گچھ کے لیے نہ آیا۔ رات کو ہی جمع دار اسے باسی روٹی اور دال دے کر چلا گیا۔ اس نے کھا پی کر برتن دروازے کی سلاخوں کے پاس رکھ دیے، جہاں سے صبح جمع دار اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس کے پاس صرف پونے گھنٹے کا ٹائم تھا، یعنی آدھی رات کے بعد نیلی پوش پہرے دار جب ڈیوٹی آف کر کے اس کی جگہ دوسرا ڈیوٹی والا آتا تھا تو ڈیوٹی کی تبدیلی میں پونے گھنٹے کا وقفہ ملتا تھا، جب راہداری میں کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا۔ اس وقفے کے دوران عمران کو دیوار میں اتنا شگاف بنانا تھا کہ اس میں سے وہ گزر سکے۔ ایک اینٹ اس نے پہلے سے کھاڑ رکھی تھی، دوسری اینٹ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ اس اینٹ کو دھکیل کر دوسرے طرف گرانا تھا اور اس کے بعد سوراخ کو ایک آدمی کے گزرنے کے برابر چوڑا کرنا تھا۔ نیند اسے نہیں آ رہی تھی۔ نیلی پوش سپاہی راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ اندر جھانک کر عمران کو بینچ پر سوئے ہوئے دیکھ جاتا تھا، مگر عمران سویا ہوا نہیں تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ اسے صرف اندازے سے کام لینا تھا۔ ہر 3-4 منٹ کے بعد گارڈ اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ جب ایک بار وہ اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزرنے کے بعد 10-15 منٹ تک واپس نہ آیا تو عمران سمجھ گیا کہ رات آدھی ہو گئی ہے اور گارڈ کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے مزید 2 منٹ انتظار کیا۔ جب اس دوران بھی سپاہی راہداری میں نمودار نہ ہوا تو وہ آہستہ سے اٹھا اور کموڈ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے دیوار کی اینٹ اکھاڑی اور پھر دیوار کے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر دوسری اینٹ کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ اینٹ کے دوسری طرف گرنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی۔ عمران جلدی سے اٹھا اور بینچ پر آ کر لیٹ گیا۔ اسے یہ خیال تھا کہ اگر اینٹ کے گرنے کی آواز سے کوئی سپاہی اس طرف آ جائے گا تو وہ اسے بینچ پر سویا ہوا دیکھ کر اس پر شک نہیں کرے گا۔ 2 منٹ تک جب کوئی سپاہی نہ آیا تو عمران اٹھ کر کموڈ کے پاس واپس آ گیا اور اس نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو بڑی احتیاط سے ہٹانا شروع کر دیا۔ یہ دیوار پہلے سے ہی بوسیدہ ساختہ ہو چکی تھی۔ ذرا سی کوشش سے وہ اینٹیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ عمران ایک ایک اینٹ کو اکھاڑتا رہا۔ اس نے بڑی احتیاط سے دوسرے ہاتھ میں وہ کموڈ کا ساتھ پکڑ رکھا تھا۔ 10-15 منٹ کے اندر دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا کہ وہ اس میں سے گزر سکتا تھا۔ اب اس شگاف میں سے گزرنے کا مرحلہ تھا۔ عمران کو اس قسم کے ایڈونچرز کی باقاعدہ تربیت مل چکی تھی۔ بجائے سر کی طرف سے سوراخ میں داخل ہونے کے اس نے ٹانگیں سوراخ کے اندر داخل کیں۔ وہ اوندا ہو گیا، جس طرح کچھوا الٹا ہو کر چلتا ہے، بالکل اسی طرح عمران دیوار کے شگاف میں اپنی ٹانگیں داخل کر گیا تھا، یہاں تک اس کی ٹانگیں شگاف کے باہر چلی گئی۔ اب وہ پنجوں کے بل پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ جب اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک دیوار کی دوسری طرف نکل گئی تو اس نے دونوں ٹانگوں کو دوسری جانب دیوار کے ساتھ لگایا اور پاؤں کے پنجوں سے دیوار میں کوئی ایسی جگہ ٹٹولنے کی کوشش کی کہ وہ نیچے اس کے پھنس سکیں۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد اسے اس دیوار میں پنجہ لگانے کی جگہ مل گئی۔ وہ الٹا چلتا کیکڑے کی طرح دیوار کے سوراخ میں گیا اور اس کے بعد پھر پورے جسم کو اس سوراخ سے نکال کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سوراخ کے کنارے مضبوطی سے پکڑ لیے اور نیچے کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ نیچے گپ اندھیرا تھا اور کسی جگہ سے پانی کے گرنے کی ترل ترل کی آواز آ رہی تھی۔ دیوار کی اینٹوں میں پاؤں میں دبانے اور ہاتھوں سے شگاف کے کناروں کو
मजबूती से पकड़े वो दीवार के साथ चिमटा हुआ था। गर्दन ज़रा सी मोड़ कर उसने नीचे अंधेरे में देखा। उसे यकीन था कि ये जेल की पहली मंजिल ही है और नीचे ज़्यादा गहराई नहीं है। फिर भी वो हाथ छोड़कर नीचे छलांग लगाने से उस वक़्त तक रेस करना चाहता था जब तक कि अंधेरे में उसे नीचे ज़मीन या कोई चीज़ दिखाई न दे। वो अंधेरे में आंखें खोलकर देखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसके हाथ स्लिप हो गए। जब उसके हाथ की गिरफ्त शगाफ के किनारे को मज़ीद पकड़े रखने की ताकत से महरूम हो गई तो उसने अल्लाह का नाम लेकर उसको छोड़ दिया। असूल के मुताबिक गिरने से पहले उसने टांगें थोड़ा से पीछे कर ली थी और टांगों को पीछे की तरफ झुका लिया था। उसकी वजह से उसे ज़्यादा पीछे होने की ज़रूरत न पेश आई। पाँव को पीछे झुलाकर गिरने से ऐसा हुआ कि वो हाथों के बल ज़मीन पर गिरा। उसकी खुशकिस्मती थी कि ज़मीन का फासला ज़्यादा नहीं था, यही कोई 10-11 फुट होगा। फिर भी वो थोड़ा सा पीठ के बल गिरा, जिसकी वजह से वो वहाँ चीथड़ों का ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर जाकर गिरा और ऐसे चोट वगैरह ना लगी। आदमी सामने की तरफ से छलांग लगाए तो उसे आसानी होती है, लेकिन अगर पीठ के बल नीचे की तरफ गिरे तो उसे चोट लग सकती है, उसकी खोपड़ी भी टूट सकती है। ये गंदे मंदे कपड़ों के चीथड़ों का ढेर था। इमरान जल्दी से उठा और उसने अंधेरे में देखा। उसे चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। चीथड़ों के ढेर के करीब से 6-7 पाइप फर्श पर गुजर रहे थे। वो उनके करीब गया। उनमें से एक पाइप बहुत बड़ा था, उसका 3-3.5 फुट का कतर था। बूढ़े विक्टर ने कहा था कि तुम इस पाइप के अंदर दाखिल हो जाना। ये गंदे पानी का पाइप है जिसमें से गंदा पानी आकर समुंदर के अंदर गिरता है। इमरान झुककर बड़े पाइप के साथ साथ चलता गया। 15-20 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि पाइप के ऊपर एक गोल ढक्कन लगा हुआ है। इसी जगह से इमरान को पाइप के अंदर दाखिल होना था। वो ढक्कन के पास पाइप के ऊपर बैठ गया और दोनों हाथों से लोहे के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगा। ये बड़ा जान जोखिम का काम था। इससे ये एहतियात करनी थी कि कहीं आवाज़ पैदा ना हो। इस तरफ कहीं ऊपर से पानी गिर रहा था जिसकी तरल तरल की आवाज़ आ रही थी। इसके सिवा वहाँ सारी खामोशी थी। पाइप का ढक्कन लोहे का बना हुआ था और उसके ऊपर दरमियान में एक कुंडा लगा हुआ था। ये कुंडा ऊपर नहीं उठ रहा था, जाम हो गया था। इमरान पूरा ज़ोर लगा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। इस दौरान अगर ऊपर दूसरा गार्ड आ चुका होता तो उसका सारा मंसूबा खाक में मिल चुका होता और उसके बाद शायद उसे कभी फ़रार का मौका ना मिलता। इमरान ने पूरा ज़ोर लगाया। आखिर ढक्कन में ज़रा सी हरकत पैदा हुई। बस इसने थोड़ा सा और इसको खिसकाया और उसके बाद ढक्कन को 2-3 कोशिशें करने के बाद ऊपर उठा लिया। पाइप के अंदर से नागवार बू आ रही थी। इमरान ने ढक्कन वाले किनारे को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी टांगें पाइप के अंदर डाल दी। इसके पाँव पाइप से बहते पानी से जाकर टकराए। उसने पाइप के ढक्कन को बाहर ही रहने दिया और हाथ को छोड़ दिया। अब वो पाइप के अंदर था। पाइप काफ़ी कुशादा था। गंदा पानी इमरान की पिंडलियों तक ही था। उसने दोनों हाथ पाइप की दीवार से लगा रखे थे और आहिस्ता आहिस्ता पाइप में आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। वो गुप अंधेरे में चलता जा रहा था। एक जगह पाइप मुड़ गया, फिर सीधा हो गया। बू की वजह से इमरान का सांस लेना और बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। ये सब कुछ उसे बर्दाश्त करना था और वो चलता गया। काफ़ी देर चलने के बाद पाइप के में से सामने की जानिब से ताज़ा हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। इमरान समझ गया कि किनारा आने वाला है। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया। पाइप ख़त्म हो रहा था और उसके दहाना करीब ही था जहाँ से पाइप का गंदा पानी समुंदर में उतर जाता था। शार्क मछली और मगरमच्छ के तेल की शीशी इमरान ने अपनी जेब में संभाल कर रखी हुई थी। सामने से ताज़ा हवा के झोंके में इजाफा हो गया। आखिर पाइप ख़त्म हो गया। इमरान उस जगह पर आ गया जहाँ से पानी नीचे खारी में जाता था। इमरान ने गड्ढे में छलांग लगा दी और फ़ौरन तैर कर गड्ढा पार कर लिया। उसने ऊपर की जानिब देखा। ऊपर आसमान और सितारे थे। उसके सामने समंदर की 1 मील लंबी खाड़ी थी जिसके दरमियान दोनों किनारों से उसे धुंधली धुंधली रोशनियां नजर आ रही थी। इमरान ने सारे कपड़े उतार दिए और जिस्म पर तेल की मालिश करने लगा। तेल की बू वाकई ऐसी थी कि कोई
جانور کیا انسان بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ سخت ناگوار بو تھی۔ اس نے اپنی چپل اتار کر پتلون کی جیبوں میں ٹھوس لی۔ اب وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھا۔ اندھیری رات میں سمندر کی کھاڑی کچھ زیادہ ہی بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو محض تیل پر مالش کرنے سے یہ سوچ کے کہ شارکیں اور مگرمچھ اس کے قریب نہیں آئیں گے ایک ایسی ہی بات تھی جس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن بوڑھے وکٹر کو باورچی درپن نے یہ یقین دلایا تھا کہ اس تیل کی ناگوار بو محسوس کرتے ہی شارک، مچھلیاں اور مگرمچھ آدمی سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ عمران کو محض ایک سنی سنائی بات پر اعتبار کر کے اس موت کے سمندر میں اترنا تھا۔ بندہ آخر بشر ہے، خیال آ ہی جاتا ہے کہ کہیں تیل دھوکہ دے گیا تو کیا ہوگا۔ عمران کو بھی یہی خیال آ رہا تھا اور یہی خیال اس کو پریشان کر رہا تھا کہ اگر باورچی درپن کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد شارک مچھلیاں اور مگرمچھوں کے پیٹ میں ہوگا، لیکن اسے ہر حالت میں سمندر میں اترنا تھا۔ عمران نے آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کیا، اس کے حضور اپنی زندگی کی دعا مانگی اور کہا، یا اللہ، تو ہی سب سے اعلیٰ اور تو ہی سب سے بدتر ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، میری بھی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگنے کے بعد عمران میں ایک خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں اترتے ہی عمران نے اللہ کے بھروسے پر کھاری کے سمندر کے اس کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا جس طرف دور سے روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا اور میل 2 میل تک تیرنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سے ہر لمحے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی شارک اس پر حملہ نہ کر دے، کوئی مگرمچھ اس کی ٹانگیں نہ پکڑ لے۔ شارک مچھلی اور مگرمچھ کے دانت اتنے نوکیلے ہوتے ہیں کہ ان کی گرفت میں آیا ہوا آدمی بچ نہیں سکتا۔ وہ تیرتا چلا جا رہا تھا، ابھی تک اس پر کسی شارک نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی شے اس کے جسم سے ٹکرا کر تیزی سے گزر گئی ہے۔ عمران کا منہ پانی سے باہر تھا۔ اس نے ستاروں کی مدھم روشنی میں ایک جگہ پانی کی سطح سے تکون سی باہر نکلتی ہوئی دیکھی۔ یہ تکون شارک مچھلی کے چہرے کے اوپر باہر نکلی ہوئی ہڈی کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور شے جسم کے ساتھ ٹکرائی اور پیچھے کی طرف نکل گئی۔ شارک مچھلیوں اور مگرمچھوں نے عمران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے جسم پر لگے ہوئے تیل کی بو کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ عمران نے اس وقت اطمینان کا سانس لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ تیل کے بارے میں جو اس کی غلط فہمی تھی وہ غلط تھی۔ وہ تیرتا چلا گیا۔ اسے اپنے ارد گرد دائرے کی شکل میں سمندر کی سطح پر ہلچل محسوس ہوتی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ شارک مچھلیاں اور مگرمچھ تھے جو عمران کے پاس سے گزر رہے تھے اور بے تابی سے اس کے چکر لگا رہے تھے، مگر تیل کی بو کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ جب عمران کو یقین ہو گیا کہ اب اس پر اس طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوگا تو اس نے تیزی سے تیرنا شروع کر دیا۔ دور کنارے کی روشنی آہستہ آہستہ قریب ہو رہی تھی۔ کھاری کا سمندر بہت گہرا تھا۔ یہ ایک طرح کا سمندر ہی تھا جو خشکی کے اندر تھا۔ پانی کا ذائقہ سخت کڑوا تھا۔ تیرتے تیرتے عمران دوسرے کنارے کے قریب آ گیا، جہاں ایک بار پھر خونی مگرمچھوں اور شارکوں نے اس کا استقبال کیا، مگر اس کے قریب نہ آ سکیں۔ دور دور وہ سمندر کی سطح پر ابھرے کراس دیکھتا رہا اور پانی میں ہلچل پیدا ہوتی دیکھتا رہا۔ جیسے جیسے عمران آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہ خونی مخلوق اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کھاری کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی وہ اونچی جھاڑیوں اور ٹخنوں تک پانی سے گزرتا ہوا کچھ فاصلے سے درختوں کے پاس آ گیا اور وہیں زمین پر بالکل سیدھا لیٹ گیا۔ سب سے پہلے اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ موت کے سمندر میں سے بچ کر نکل آیا ہے۔